السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر حسین اور آج میں بات کروں گا پاکستان کی پولیٹیکل حوالے سے۔ جو پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے وہ بہت زیادہ میرے حساب سے بہت زیادہ اچھا نہیں ہے۔ اس میں پرابلم جو مجھے نظر آئی ہے، ویسے تو بہت زیادہ پرابلمز ہے، اس میں جو پرابلم مین جو ہے وہ ہے انسٹیبلٹی۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی اگر حکومت آتی ہے، چاہے جمہوری ہو چاہے کوئی بھی حکومت ہو، تو اس کو سٹیبل نہیں رکھا جاتا۔ مطلب اس کو ایک پورا جو اس کا دورانیہ ہوتا ہے، ڈیوریشن ہے، وہ پوری نہیں دی جاتی۔ جب اگر کسی بھی چیز کی ڈیوریشن پوری نہ ہو تو وہ چیزیں صحیح طرح سے نہیں چل پاتی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی حکومت ہے اور اس کے اندر اس نے کچھ کانٹریکٹ کیے ہیں، کچھ اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ کس طرح ملکی حالات بہتر کرنے ہیں، کیا کیا پالیسی ہیں دوسرے کنٹریز کے ساتھ، کیسے چلنا ہے کیسے نہیں چلنا۔ جب بھی کوئی حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے تو اس کا مطلب وہ اسٹیبل حکومت ہے، اور وہ اسٹیبل حکومت جو لوگوں کے ساتھ بات کرے گی، جو بھی فارن پالیسی بنائے گی، تو وہ ایک پاورفل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوتی ہے پالیسیز۔ لیکن پاکستان میں یہ ایشو ہے کہ جب بھی حکومت اینڈ ہونے کے قریب ہوتی ہے، تیسرے سال ہی اسے 5 سال کی ڈیوریشن ہے تو تیسرے سال ہی اسے تنگ کر کے تیسرے چوتھے سال کے اندر اسے اتار دیتے ہیں اور سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یہ پچھلے تقریباً 8-10 سالوں سے یہی کام چل رہا ہے۔ تو اس میں اب مجھے نہیں پتا کہ کون رسپانسیبل ہے کون نہیں ہے، کیونکہ جب بھی اب کسی نہ کسی بندے کو تو یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو پاکستانی جو حکومت جو گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل پارٹی، ان سے خطرہ ہے، یا پولیٹیکل پارٹی کو آپس میں ایک دوسرے کا خطرہ ہے، یا کوئی اور چیزیں ہیں، باہر کی پالیسیز ہیں، کوئی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے۔ اب پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب آ گیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ یہی کہ حکومت سٹیبل نہیں ہو پا رہی۔ یہی پہلے جب نواز شریف تھا وزیر اعظم، اب عمران خان نے اگر جو دھرنا دیا جو بھی کیا تھا تو وہ کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے بہت اچھا کام کیا، یا اس کو جج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں کسی کی ذاتی طور پہ تو اس کے مائنڈ سیٹ کا تو نہیں پتہ اس کے کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو نقصان ہوتا ہے۔ اب عمران خان کی جو حکومت تھی، اس حکومت کو بھی گرایا ہے، جس نے بھی گرایا ہے، جو بھی ہوا پولیٹیکل جو بھی ایشوز آئے ہیں، تو وہ پھر ملک کو نقصان ہوا ہے، اور اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے اب حالات ہر بندہ دیکھ سکتا ہے کہ کیا حالات ہو رہے ہیں۔ اب بار بار جب ملک کے ساتھ اتنا اس کو کمزور کر دیا جائے، بار بار اتنا کمزور کر دیا جائے، تو وہ اتنا مطلب بدنام ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور کوئی دنیا کے اندر اس کا اچھا مقام نہیں ہوتا۔ تو ابھی کل بھی میں نے ایک نیوز آئی ہے کہ پاکستانیوں کے کچھ جو ہیں سٹیز ہیں، کافی سٹیز بتائے تھے، ان کے جو ویزا بین کر دیے ہیں یو اے ای نے، ٹھیک ہے۔ تو دبئی میں وہ لوگ کچھ سٹیز ہیں اس کے لوگ نہیں جا سکتے، تو مطلب اتنا زیادہ امیج پاکستان کا خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہم اصل جو بات کہنے کی تھی وہ یہی ہے کہ ہم ایک حکومت کوئی بھی بنتی ہے وہ سٹیبلٹی کی طرف جانی چاہیے۔ اگر حکومت سٹیبل نہیں ہوتی تو اس میں نقصان ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو، چاہے جمہوری ہو نان جمہوری ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے۔ اگر وہ مدت اپنی پوری نہیں کر سکتی تو پھر بہت حالات خراب ہوتے ہیں، اور آپ کے سامنے ہی ہیں یہ 2 حکومت آدھی جو ٹوٹ گئی ہیں، ان کے ملک کو اتنا نقصان ہوا جو ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ جب نواز شریف تھا 2016 یا 17 کی بات ہے، اس ٹائم حالات کافی اچھے ہو گئے تھے، انڈسٹری وغیرہ چلنے لگ گئی تھی، سارا کچھ ٹھیک تھا۔ پھر عمران خان نے دھرنا کر دیا 2017 میں، اور یہ سارے معاملات ہو گئے، پھر دوبارہ سے نیا ایک سسٹم آیا، نیا ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر ابھی یہ عمران خان سٹیبل ہوا تو اس کو پھر گرا دیا۔ اب کوئی تو بندہ ہے پیچھے، کوئی تو وجہ ہے جو اس پولیٹیکل سچویشن کو سٹیبل ہونے نہیں دے رہی۔ اب وہ کون سا ہے، غیر ملکی ہے، ملکی ہے، کیا مسئلہ ہے کیا نہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ لیکن ہماری جو میری ڈیمانڈ ہے اور ہمارے پورے ملک کے حالات کے مطابق ڈیمانڈ ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک سٹیبل حکومت چاہیے،
کوئی بھی حکومت بنا لے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ بیٹھ کے آپس میں کر لیں کہ بھائی جو بھی بندہ کرے گا وہ اپنی ڈیوریشن پوری کرے گا۔ ڈیوریشن پوری کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال لے لیں کہ اب ہمارا ہمسایہ ملک ہی ہے انڈیا۔ اب انڈیا کے اندر جو حالات ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک، ان کی آبادی میں زیادہ، آبادی ہمارے سے 4-5 گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ انٹرنیشنل لیول پہ اور ان کے لوگ جو ان کے باہر ریلیشن ہیں وہ ہمارے سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس جو پالیسی تھی وہ انہوں نے اچھی بنائی تھی۔ کیا پالیسی تھی؟ کہ جو بھی گاندھی ہے مسلمانوں کے بارے میں وہ اچھا ہے یا برا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس نے اپنے ملک کو سٹینڈ کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ میں ابھی ایک نیوز دیکھ رہا تھا، اس میں انڈیا کے جو ریزرو تھے وہ تقریباً $600 بلین کے قریب تھے، پاکستان کے 6 بلین کے قریب ہے۔ تو اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ مطلب ہم کتنا زیادہ پیچھے جا چکے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ ساری پرابلم آتی رہیں گی ہمارے ساتھ۔ تو ہمیں مین ہے اسٹیبلٹی چاہیے، ہمیں اسٹیبل گورنمنٹ چاہیے جو اپنی مدت پوری کرے۔ ہمیں صرف وہی حکومت چاہیے کہ پوری اسٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ باقی اس میں جو جو اپنا رول پلے کر سکتا ہے وہ کریں، اور جس تک میرا پیغام جاتا ہے وہ کائنڈلی اس میں پارٹیسپیٹ کرے اور ڈیمانڈ کرے کہ ہمیں کوئی بھی حکومت ہے، ہمیں کسی پارٹی سے کوئی غرض نہیں، لیکن ہمیں اسٹیبل حکومت چاہیے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔